غزہ کی صورتحال کی، جس میں عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ 2 روز میں 400 سے زائد حملے کیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ خان یونس اور رفح میں اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے نامور سائنسدان سفیان اسرائیلی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسرائیل نے غزہ کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ 163 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ نصائرات کیمپ میں متعدد گھروں پر بمباری کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ جبالیہ، شجاعیہ اور خان یونس میں بمباری سے 250 فلسطینی شہید ہوئے۔ زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو مصری سرحد کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور حماس کو نشانہ بنانے کے نام پر ایک ایک کر کے تمام بستیاں اجاڑ رہا ہے۔ غزہ شہر کے الفلوجہ ٹاؤن میں فضائی حملے میں فلسطین کے مشہور اور نامور سائنسدان سفیان طیبہ بھی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 57 روز سے غزہ میں بجلی نہیں اور جنگ بندی ختم ہونے کے بعد امدادی سامان کی فراہمی بھی رک گئی ہے۔ جنوبی غزہ میں محدود پیمانے پر آٹا تقسیم کیا گیا، جبکہ فلسطینیوں کو پانی بھی میسر نہیں۔ کئی علاقوں میں بیماریوں کا پھیلاؤ بھی تیز ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 15,200 سے تجاوز کر چکی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 40,650 سے زیادہ ہے۔ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ UAE کی اربوں ڈالر سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ COP28 میں 30 ارب ڈالر فنڈز کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں سے فلسطینیوں کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے بہاولپور میں طوفان الاقصی مارچ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ اسلامی مملکتیں مصلحت کا شکار ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ مفلوق الحال طبقہ اگر ان کے زیر اثر ہے تو پھر ان کا براہ راست فرض بنتا ہے کہ ان پر نرمی اور شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کی جان، ان کی عزت، اس کے مال کا خود تحفظ کرے۔ یہ زمیندار لوگ ہیں، ان کے زیر سایہ لوگ یہاں پر ان کے مزارعین ہیں، کاشتکار ہیں، ان کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق ان کے اوپر ان لوگوں کا ہے کہ ان کو اپنا حق پورا کر کے دیں۔ وہ اگر کمزور ہیں تو ان کی طاقت بنے، کوئی ان کے عزت کی طرف لپکے تو یہ راستہ روکے۔ آج ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں ملک سجاد صاحب نے اس پورے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے، میں ایک بار پھر اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، سب کو مل کر تنازعات کو حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر امن کا پیغام آگے لے کر جانا ہوگا۔ دہشت گردی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو تنازع ان کو حل کرنا ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، اور پاکستان کبھی ٹیبل پہ بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوا۔ 1.5 ارب سے زیادہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں، جہالت سے پریشان ہیں۔ آئیے مل کر امن کا پیغام آگے لے کر پاکستان ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امن کا پیغام، یہ رواداری کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو وحشت اور دہشت کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہتے ہیں۔ حماس نے غزہ میں جنگ ختم ہونے تک اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی ڈٹائی برقرار ہے۔ حماس سے اپنے 15 خواتین اور 2 یرغمالی بچوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد میں پیش ہے، اپنے طیاروں سے غزہ کی جاسوسی شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ اسرائیل کو انسانی نقصان سے بچنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس طرح جنگ جیتنا ممکن نہیں۔
اسرائیلی یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیلی بدماشی، عارضی جنگ بندی معاہدے کے بغیر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ حماس کے پاس اب بھی ہماری خواتین اور بچے ہیں۔ سفاک وحشیانہ بمباری کے بعد حماس نے غزہ میں جنگ ختم ہونے تک اسرائیل سے ہر قسم کے قیدیوں کو تبادلہ روک دیا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ یرغمالیوں میں اب اسرائیلی فوجی اور مردہ شامل ہیں جو اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں صہیونی افواج کے 3 ٹینکوں کو خودکش ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے برطانیہ نے اپنے خصوصی نگرانی کرنے والے طیاروں سے غزہ کی جاسوسی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کو ڈھونڈا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کو معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ ترک صدر اردوان کا سخت موقف۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ترکیہ غزہ پٹی میں نسل کشی پر اسرائیل کو سزا دینے کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مصری صدر السیسی نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن ممکن نہیں۔ امریکی نائب صدر کو بھی غزہ کا خیال آ ہی گیا۔ اموات اور تباہی پر دکھ کا اظہار۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے فوجی مقاصد جاری رکھے تو بے گناہ فلسطینیوں کے تحفظ کا خیال رکھے۔ دبئی میں جاری کوپ 28 کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس میں امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے حق کے دفاع میں بین الاقوامی انسانی قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں میں شدت آ گئی۔ جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مسلم ممالک میں ہزاروں افراد نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا، فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ اسرائیل کی غزہ میں نہتے شہریوں پر مسلسل بمباری، دنیا بھر میں ظلم کے خلاف احتجاج جاری۔ آزاد فلسطین کے لیے آوازیں پہلے سے زیادہ بلند ہو گئیں۔ میں مظاہرین نے امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے سامنے احتجاج کی، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ واشنگٹن بھی فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سین فرانسسکو میں مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا میں بھی شہر شہر مظاہرے، ٹورانٹو کی سڑکوں پر مارچ، اوٹاوا میں شہریوں نے فلسطینی پرچم اٹھا لیے۔ مونٹریال میں 50,000 سے زائد افراد نے ریلی نکالی۔ فن لینڈ کے شہر ترکوں میں برفباری کے باوجود لوگ گھروں سے نکل آئے۔ برطانیہ کے شہر ایڈنبرا میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی۔ ہیوسٹن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نیو بری اسٹریٹ کو بند کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ میں شدید برفباری کے باوجود لوگوں نے فلسطین ریلی میں شرکت کی۔ حماس کے حملے کی مکمل تفصیلی رپورٹ اسرائیل کو 7 اکتوبر سے 1 سال پہلے مل چکی تھی۔ حماس نے اپنے منصوبے کے عین مطابق ناممکن کو ممکن بنایا اور اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کو حیران کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی خفیہ رپورٹ سے متعلق اہم انکشافات پیش کیے ہیں۔ اسرائیل کو حماس کے 7 اکتوبر حملے کے منصوبے کے بارے میں 1 سال قبل معلومات مل چکی تھیں۔ نیو یارک ٹائمز اخبار کا انکشاف۔ اسرائیل نے خفیہ رپورٹس، ای میلز اور انٹرویوز سے پتہ چلا لیا تھا کہ حماس ایک ناقابل یقین اور منفرد انداز میں اسرائیل پر ضرب لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسی کے حکام نے اسے حماس کی خواہش قرار دے کر نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک ایسا حملہ کرنا حماس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ جیریوکوال نامی اسرائیلی خفیہ رپورٹ میں قطر با قطر حملے کی نوعیت اور انداز کے بارے میں معلومات دی گئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اس رپورٹ کے ترجمے کے بعد لکھا ہے کہ حماس کے اس حملے کی کوئی متعین تاریخ نہیں تھی، تاہم اس میں غزہ پٹی کے محاصرے کو توڑنے کے حماس کے تمام طریقوں کی تفصیل موجود تھی، جن میں اسرائیلی شہروں، اہم فوجی اڈوں اور دیگر ہیڈ کوارٹرز پر قبضوں کا ذکر ہے۔ امریکی اخبار نے مزید لکھا ہے کہ حماس نے اس رپورٹ میں دی گئی معلومات کے عین مطابق اور کمال چابک دستی سے عمل کیا اور اسرائیلی فوج کو تتر بتر کیا۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، چاہے گھر کے نام پر ایک معمولی دیوار ہی کیوں نہ ہو۔ گھر سے بے گھر ہونے کا دکھ کوئی اس معمر فلسطینی خاتون سے پوچھے جو پہلے 1948 میں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئی اور اب ایک بار پھر اسرائیلی ظلم و ستم نے انہیں بے گھر کر دیا ہے۔ خدمت فاؤنڈیشن مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہے۔ مرکزی صدر پروفیسر حفیظ الرحمان کہتے ہیں فلسطینیوں کو خوراک، صاف اور ادویات کی بہت ضرورت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اب تک 20 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی امداد اور 90 ٹن سے زائد امدادی سامان فلسطین بھیج چکی ہے۔ بول نیوز کے نمائندہ نواب شیر ہمیں مزید آگاہ کریں گے۔ جی نواب شیر بتائے گا۔ جی بالکل، فلسطین پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ فلسطین جو ہے اس پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، حالات خراب ہے، کیا کہیں گے؟ اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ابھی تک کتنی امداد کی اور کیا کیا کرنے کے ارادے؟ 7 اکتوبر کے بعد سے ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں
اور وہاں پہ خوراک یعنی ہاٹ میلز اور پانی پہنچانا سب سے بڑی ضرورت تھی، اور ساتھ میں ضروری ادویات جو کہ ایمرجنسی میڈیسن ہے پہنچانا، وہ الحمدللہ ہم نے 8 اکتوبر سے ہی وہاں پہنچانا شروع کی۔ ڈاکٹرز اس وقت ہمارے پاس والنٹیئرز کی صورت میں موجود ہیں، جانے کو تیار ہیں، لیکن اگر اندر جا کے کام کرنے کی اجازت نہ ملی تو ہم بس غزہ بارڈر کے قریب ایک فیلڈ ہاسپٹل بنا کر بھی یہاں کام شروع کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز وہاں جا کے فیلڈ ہاسپٹل میں انشاءاللہ وہاں زخمیوں کا اور بیماروں کا علاج کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر کا یہ کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد جاری رکھیں گے، اور ابھی تک 90 ٹن سے زائد سامان وہاں پر بھیجا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خبر سیاسی میدان سے، بلاول بھٹو کے دوروں سے نون لیگ کو دورے پڑ گئے، شرجیل میمن کا حسن اقبال کو جواب، کہا بلاول نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں میلہ لوٹ لیا، پنجاب میں بھی بھٹو کے نعرے گونجیں گے، نون لیگ نے پورا پاکستان صرف لاہور کو سمجھا ہے، پیپلز پارٹی علاقائی جماعت نہیں، عوام کی مدد سے تنہا حکومت بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرے گی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے، واحد جماعت، وہ اپنے عوام کی خدمت جاری رکھے گی۔ اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں۔ اتحاد بنا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں۔ لوگ ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے دیا کیا لوگوں کو؟ یہ 0 + 0 = 0 ہے۔ یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے بھی ان کے خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، صرف خواب ہوتے رہیں گے، ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار۔ سکسیسفل فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، جنہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ فائنانس کا محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اب فائنانس میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ٹائملی کیے نہیں کیے، دیر کی، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مس ہینڈل کیا گیا، غلط طریقے سے پالیسی بنائی گئی، جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آپ کا بڑھا، جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ مزید پریشر آیا۔ ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف تمام لوگ متحد ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ حلقہ بندیوں اور صوبائی الیکشن کمیشن سندھ کے حوالے سے تحفظات، چیف الیکشن کمشنر نے ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور متحدہ کو کل مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ وفد اسلام آباد جائے گا، ملاقات میں صوبائی الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا جانے کا امکان ہے۔ متحدہ کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق اور دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی چلاس سے آنے والی بس پر فائرنگ کی شدید مذمت، شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار، کہا یہ بس پر نہیں پاکستان پر حملہ ہے، پورا پاکستان سیکیورٹی فورسز کی طاقت سے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے گا، فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ شہباز شریف کا پاک فوج کے 2 شہید جوانوں کو بھی خراج عقیدت، بولے وزیر اعظم نواز شریف کی پالیسی پر عمل درآمد نہ روکا جاتا تو دہشت گردی دوبارہ سر نہ اٹھاتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کی چلاس سے آنے والی بس پر فائرنگ کی شدید مذمت، شہداء کو خراج عقیدت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور افسوس، کہا دہشت گرد پاکستان کو معاشی ترقی کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ لاڈلے اور سپر لاڈلے کے درمیان ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ 8 دسمبر سے الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لاہور منصورہ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ کپڑا اور مکان کے نام پر عوام سے دھوکہ ہوا، 70 سال سے نظام وہی ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں۔ پر میں جہاں جہاں نوجوانوں سے ملا ہوں، وہ ایک خوبصورت، ایک ترقی یافتہ، ایک کرپشن فری پاکستان کی تلاش میں ہے، اور اب ان کو یکسوئی ہوئی ہے کہ اس ملک میں یہی کرپشن فری پاکستان صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اس ملک کے عوام کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اس نعرے کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ ہم لائیں گے حقیقی تبدیلی، اس نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ اور آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، یہ سارے ایک ہی کلب کے لوگ ہیں۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کو شکست دے دی ہے۔ بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی کامیابی ملی ہے۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گیا۔ نومبر 2023 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد ہوا۔
پاکستان کو 2023-2027 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا۔ رواں سال 15 نومبر کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 154 ووٹ حاصل کیے۔ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، باوجود اس کے کہ بھارت ہر عالمی فورم پہ پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور ہم نے الحمدللہ عالمی برادری کے تعاون سے بھارت کو اس کے ایگزیکٹو بورڈ کے الیکشن میں شکست فاس دی ہے، اور 18 کے مقابلے میں 38 ممالک نے پاکستان کو اس الیکشن میں سپورٹ کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اس کا جو مینڈیٹ ہے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا وہ تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کلچر کے عالمی سطح پہ فروغ کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری سمجھتی ہے کہ بھارت کی بھرپور کوشش کے وہ عالمی سطح پہ اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کرے۔ عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ان اہم ترین شعبوں میں عالمی سطح پہ بہتر لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور آخری پہلو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک اہم موقع بھی میسر آیا ہے کہ اسلام فوبیا اور دیگر جو مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے ایک ہیٹریٹ پر مبنی جو بیانیہ مرتب کیا جاتا ہے بھارت اور دیگر ممالک کی جانب سے، اس کو بھی ناکام بنانے کی ایک اہم اپرچونٹی ہے۔ ملک کی سلامتی و بقا کے لیے فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن بنایا جا رہا ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا دوکی میں لیویز فورس کے جوانوں کی شہادت پر اظہار تعزیت، دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا دوران کارروائی لیویز کے 2 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیویز اور QRF کے جوانوں نے بہادری اور فرض شناسی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی سندھ کلچرل ڈے کے موقع پر مبارکباد۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ کی سدا بہار ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب کا عکس ہے۔ سندھ کے لوگ تاریخی طور پر پرامن، رواداری پسند اور وطن دوست ہیں۔ پیپلز پارٹی تمام ثقافتوں کو مساوی اہمیت اور درجہ دینے پر یقین رکھتی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ کی ثقافت امن، محبت، بہادری اور مہمان نوازی کی تاریخ ہے۔ قومیں اپنی ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں۔ سندھ کی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھی ثقافت کا دن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ثقافتی دن پر کراچی سے کشمور تک ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام۔ نوجوان سندھی ثقافتی لباس پہنے قومی گیتوں پر رقص کر رہے ہیں۔ سندھ کے یوم ثقافت پر پاکستان میں جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر روٹرز بھی سندھی بن گئے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے یوم ثقافت پر مبارکباد دی اور کہا کہ سندھی روایات اور ثقافت نے انہیں بے حد متاثر کیا ہے۔ بالی کرے آیا سب نے کہ سندھ ثقافت جو دیہان مبارک ہو جائے لک لک تورا۔ I was traveling through Sindh over the last year, time and again. I've seen Mohenjo-daro, I've seen Makli, Tata, Hyderabad, Sakkar, Lakana, many other places. I was deeply impressed by what the cultural richness of this province has to offer. I wish you all a very happy Sindh Culture Day. اور اب کچھ دیگر خبریں۔ کراچی میں گاڑیوں کی چوری اور چھیننے میں بین الصوبائی گروہ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزمان موٹر سائیکل اور گاڑیاں چھین کر کیسے کراچی سے فرار ہوتے ہیں بول نیوز نے پتہ لگا لیا ہے۔ شہر سے باہر جانے کے چھوٹے بڑے 37 راستے ہیں۔ شہر قائد میں 11 ماہ کے دوران 2100 سے زائد گاڑیاں، 55,000 سے زائد موٹر سائیکلز چوری ہوئی ہیں۔ کراچی میں چوری شدہ گاڑیاں کہاں جاتی ہیں؟ ملزمان شہر سے باہر کیسے لے جاتے ہیں؟ بول نیوز نے سراغ لگا لیا۔ شہر قائد سے باہر جانے کے چھوٹے بڑے 37 راستے ہیں، جن میں سے 3 راستے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ سسی ٹول پلازا، M9 اور موچکو ٹول پلازا سے ملزمان گاڑیاں شہر سے باہر لے جاتے ہیں۔ 11 ماہ میں شہری 2100 گاڑیوں اور 55,000 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ SSP AVLC کلیم ملک نے شہر میں 5000 سے زائد موٹر سائیکل چوروں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ ٹوٹل جو ہماری پچھلے 2.5 ماہ میں 63 گینگ بسٹ ہوئے ہیں۔ وہ گینگ اس طرح آپریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بین صوبائی گینگز عموماً اب آپریٹ کر رہی ہیں، خاص طور پر 4 ویل کے کرائم میں۔
लेकिन स्टिल इंशाल्लाह हमारी एफर्ट है कि मैक्सिमम गैंग को बस्ट किया जाए और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुसलमान का ताल्लुक अंदरून सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से है। कार्ड लिफ्टरों के 63 गैंग्स के 686 कारिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, लाहौर में छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइविंग लाइसेंस के दफातर जा पहुंची। शहर में क्रैकडाउन के बाद अवाम ने लाइसेंस बनवाने का फैसला किया है। नवंबर में 2,80,518 नए लर्नर परमिट हासिल किए गए। 19,761 शहरियों ने नए लाइसेंस, 18,312 शहरियों ने लाइसेंस की तजदीद करवाई। 1623 इंटरनेशनल लाइसेंस, 1,817 डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किए गए। CTO के मुताबिक 8 पुलिस खिदमत मराकज़ 24 घंटे काम कर रहे हैं। तेज रफ्तारी और गफलत ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। नवाबशाह में 3 सगे भाई जिंदगी की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में बस खाई की नजर हो गई। नवाबशाह में अलमनाक हादसा, सरहाड़ी लिंक रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 3 भाइयों को कुचल दिया, 1 जख्मी हुआ। चारों भाई मोटरसाइकिल पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 18 साला शमन, 40 साला गुलशेर, 24 साला मुनव्वर के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। मुजफ्फराबाद में चहलम वैली रोड पर भी हादसा पेश आया। बस गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोच में 5 अफराद सवार थे। खेल के मैदान से बड़ी कामयाबी का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम्स ने फातिहाना आगाज किया है। पहले T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी कुड़ियों ने 128 रन का हदफ 10 बॉल्स पहले हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से शवाल जुल्फिकार 41 रन के साथ नुमाया रही। कप्तान निदा डार और मुनीबा अली ने 23 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज 25 और बिस्मा मारूफ 13 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई नेशनल सिलेक्शन पैनल ने पैट कमिंस की क़यादत में 14 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दीगर खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मानस लेबोशेन, लेवन, मिचेल मार्श, लांस मॉरिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड और ट्रेविस हेड शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक और बैनुल-अक़वामी एजाज़, मेहनत कश मवेशी बान खातून का नाम BBC की 100 बाअसर तरीन खवातीन की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अफरोजनमा का ताल्लुक वादी शमशाल से है। बरतानवी इदारे ने आखिरी बचाने वाली 7 मवेशी बानों से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। अफरोजनमा और दीगर बाकी मवेशी बान खवातीन की मेहनत ने शमशाल की तकदीर बदल दी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद बिलालुद्दीन की फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। कहा अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनके मकासद में कामयाबी दे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से। बिल्कुल पाको हिंद बरेसगीर की नामवर हस्ती मरूम मजहबी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर भारत से के सज्जादा नशी अलहाज सैयद चिश्ती अजमेर वो पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बोल को खुसूसी टाइम दिया। इस वक्त फ़लस्तीन का इशू है, मजलूम मुसलमानों पर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। आप समझते हैं कि दुनिया भर में जो दुनिया उनके साथ खड़ी है और तमाम दुनिया के मुसलमान इस वक्त उनके पीछे खड़े। देखिए जी, इस वक्त फ़िलिस्तीनियों को हर ममालिक के लोगों ने, अवाम ने, गैर मज़ाहिब के लोगों ने मुल्कों में इत्तेजाज किया। मैं इंग्लैंड था, वहाँ बड़ा इत्तेजाज हुआ है, अमेरिका में हुआ है, दूसरे जर्मनों में हुआ है। जो फ़िलिस्तीन के साथ हो रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी खानका की जानिब से मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और इनमें सुकून और अमन अता फरमाए। हम दुआ ही कर सकते हैं बैठ के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के सजादा नशी है हज़रत अलहाज सैयद बिलालुद्दीन चिश्ती अजमेर। उनका यही कहना था कि फ़लस्तीन के साथ हो रहा है उस तरह नहीं था होना चाहिए, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह आप काम करते हैं हमारा तावन भी उनके साथ रहेगा। जी नाज़रीन, दुनिया भर में आज माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी किसी कमी को आड़े नहीं आने दिया और हिम्मत और हौसले से हालात का मुकाबला किया।
معذوری مجبوری نہیں بلکہ مختلف انداز زندگی کا نام ہے۔ دنیا بھر میں آج معذور افراد کا دن منایا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ کا باہمت نوجوان اپنی سائیکل کے ساتھ اسلام آباد پہنچا، کہا محنت کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اسپیشل پرسن ہے، ان کے حوالہ سے اسپیشلی پیغام یہ ہے کہ وہ بھی محنت کریں، اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ اللہ پاک کی ذات محنت کا صلہ دیتی ہے، وہ محنت کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ حیدرآباد کے محمد فاروق نے بھی معذوری کو مجبوری نہ بننے دیا، حکومت سے معذور افراد کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ جو معذور ہیں بیچارے افراد جو بالکل اسپائر ہے، جو چل پھر نہیں سکتے، انہوں کو مہینے کا اس کو وظیفہ باندھ دیا جائے۔ جو ہنر باز ہے انہوں کو روزگار دیا جائے، محنت اس کے مزدوری دی جائے۔ ماہرین کے مطابق اگر معذور افراد کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جائے اور بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ افراد بھی معاشرے کا ایک اہم اور فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ مانسہرہ کی جنت نظیر وادی شگراں میں برفباری سے ہر شے سفید ہو گئی ہے۔ چھٹی کے روز ٹھنڈے ٹھار موسم میں دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد شگراں پہنچ گئی ہے۔ خوبصورت شوگران حسین ہو گیا، آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے سبز مناظر کو سفید کر دیا۔ برف باری اور ٹھنڈے موسم نے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ طلباء و طالبات نے پڑھائی سے لیا بریک اور جنت نظیر وادی پہنچ گئے۔ ہم لوگ اپنے کالج کے ٹرپ کے ساتھ شگران آئے ہیں، یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، پہلے نہیں تھی لیکن کل رات سے بارش ہوئی ہے، برف باری بہت ہوئی ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ کوئی گھوڑ سواری کرتا نظر آیا تو کسی نے برف سے کھیل کر دل بہلایا۔ بچے اور خواتین کی تو موجیں ہی ہو گئیں۔ وادی کاغان شوگران میں آئے ہیں اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت اچھی برف باری ہے اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے۔ شوگران ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ سبزہ اوڑھے یہ وادی سردی کے ساتھ دودھیا ہو جاتی ہے جس سے اس کا حسن دو چند ہو جاتا ہے۔ کہیں رنگوں کے ہیں سلسلے تو کہیں مہکتی بہار۔ اسلام آباد میں ہر سو پھولوں کا دکھا۔ روز اینڈ جیسمن گارڈن میں گل داؤدی کی نمائش جاری ہے۔ 40 سے زائد اقسام کے خوبصورت پھول یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ ماپارا زمان رپورٹ کریں گی۔ اسلام آباد رنگوں اور خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ ہر سو سفید، پیلے، گلابی، سرخ پھول کھل اٹھے۔ گل داؤدی کی نمائش میں 40 سے زائد اقسام کے پھول توجہ کا مرکز ہیں۔ خزاں میں بہار کے رنگ، شہری تر و تازہ ہو گئے۔ بچے بہت خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ویدر بھی بہت اچھا ہے۔ ہم نے یہاں پہ بہت ٹائپ کے پھول دیکھے ہیں، کیکٹس بھی ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ گرینری بھی ہے، ہم نے گھوڑے بھی دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نا، سب سے بڑی بات کہ ڈفرینٹ کلرز ہیں، جس طرح تو کائنات میں مختلف کلر جو اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہوئے ہیں۔ گل داؤدی کی افزائش پورے سال کی جاتی ہے۔ یہ موسم سرما میں صرف 40 دن کی مختصر مدت کے لیے ہی کھلتا ہے۔ خزاں کے موسم میں اس طرح کے رنگا رنگ پھولوں کی نمائش تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں۔ کیمرامین مدثر جاوید کے ساتھ ماپارا زمان، وول نیوز، اسلام آباد۔ یورپ شدید سردی کی لپیٹ میں۔ جرمنی میں برفباری سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ برطانیہ میں بھی برفباری نے فضائی اور زمینی سفر مشکل بنا دیا۔ برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں برف باری، نظام زندگی درہم برہم، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ جرمنی میں سڑکوں پر برف کی موٹی تہ لگ گئی، گاڑیوں، سڑکوں اور مکانات سب کو سفید چادر میں چھپا دیا۔ میونخ میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، 760 مسافر پروازیں منسوخ کرنا پڑ گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی شدید برف باری کے بعد تمام ہائی ویز ٹریفک کے لیے بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ حکومت نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں اس سال تاریخ کی ریکارڈ برفباری کی توقع کی جا رہی ہے۔ دکھاوا یا پھر شادی کی خوشی؟ فیصل آباد کے علاقے سمندری کے گاؤں میں شادی کی خوشی میں باراتیوں نے ہجوم پر کرنسی نوٹ، موبائل فونز، گھڑیوں اور پرفیومز کی بارش کر دی۔ لوٹنے والوں کی تو موجیں ہو گئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجیے bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔